السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایام قربانی آنے والے ہیں، تو آج کل جو ہے لوگ قربانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں، تو کون سے جانوروں کی قربانی درست ہے اور کون سے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، تو آج کے اس مختصر سے کلپ کے اندر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ جی تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی ایسے جانور کی جائے کہ جو صحیح، تندرست، موٹا، تازہ، خوبصورت قسم کا جانور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو جی ہمیں ایسا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے کہ جو بالکل صحیح، سالم، تندرست، موٹے، تازے قسم کا جانور ہو۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے ہر وہ جانور جو سنیج ہو وہ قربانی کے لیے کافی ہوگا۔ سنیج کہتے ہیں اگر بکرا ہے تو اس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو، دوسرے سال میں داخل ہو، اور اگر گائے، بھینس ہو، بچھڑا ہو تو اس کے لیے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اور تیسرے سال کے اندر داخل ہو، اور اگر اونٹ ہو تو اس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں تو وہ سنیج ہے۔ جی البتہ اگر دمبا ہے، یعنی بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ہے، اور 6 ماہ سے اس کی عمر زیادہ ہے، اور اس کو سال والے دمبوں کے ساتھ اگر کھڑا کیا جائے تو وہ ان کے لگ بھگ لگتا ہو، تو ایسے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے۔ البتہ بکرے کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جی اسی طرح ہر وہ جانور کہ ایک موٹا تازہ قسم کا جانور ہے، مثلا اس کی قیمت 1 لاکھ ہے، اور 2 جانور اگر درمیانے قسم کے ملتے ہیں ان کی قیمت 50-50 ہزار ہے، تو افضل یہ ہے کہ وہ 2 جانور ذبح کیے جائیں۔ اور اسی طرح اگر مذکر اور مؤنث دونوں قیمت کے اندر برابر ہوں اور گوشت کے اندر بھی برابر ہوں تو پھر مادہ کی قربانی کرنا افضل ہے۔ جی اور جو عیب قربانی سے مانے ہیں وہ یہ ہیں، ہر وہ جانور کہ جس کا کان، دم جو ہے 1/3 حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست اور جائز نہیں ہے۔ اگر 1/3 سے کم ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست اور جائز ہے۔ جس جانور کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے، بشرطے کہ وہ سینگ کے اندر جو ایک جس کو بچہ بولتے ہیں وہ موجود ہو، یعنی اس طرح سینگ نہ ٹوٹا ہو کہ وہ دماغ تک ٹوٹا ہوا ہو، زخم ہو گیا ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست اور جائز نہیں ہوگی۔ اور جس جانور کے دانت اتنے ہوں کہ وہ گھاس پوس آسانی سے کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست اور جائز ہے، اور اگر گھاس پوس نہیں کھا سکتا تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست اور جائز نہیں ہوگی۔ اس کو یوں بھی تعبیر کر دیتے ہیں کہ اگر نصف سے کم دانت اس کے گر چکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر نصف سے زیادہ گر چکے ہوں تو ایسے جانور قربانی درست نہیں ہے، اور اگر نصف سے کم گرے ہوں تو ایسے جانور قربانی درست ہے۔ جی خصی جانور کی قربانی بالکل درست ہے، اور وہ جانور مذکر کہ جس کا ایک خصیہ نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ اور گائے، بھینس کہ جس کے 4 تھنوں میں سے 3 درست ہوں اور 1 خراب ہو تو ان کی قربانی درست ہے، اور اگر 2 صحیح اور 2 خراب ہوں تو ایسی گائے، بھینس کی قربانی درست اور جائز نہیں ہے۔ اس طرح بکری کے 2 تھنوں میں سے اگر 1 خراب 1 درست ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، اور اگر دوسرے تھن سے تھوڑا تھوڑا دودھ آتا ہے تو پھر بہرحال ایسے جانور کی قربانی درست اور جائز ہے۔ اور وہ جانور کہ جس کو رسولی ہو، یہ ایک قسم کے پھوڑے ہوتے ہیں
تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے، بشرطے کہ وہ اس بیماری کی وجہ سے اتنا لاغر اور کمزور نہ ہو چکا ہو کہ وہ چلنے سے بھی عاجز ہو، اور اسی طرح وہ جانور کے جو اتنا لنگڑا ہو کہ وہ مذبح خانہ تک بھی چل کر نہیں جا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست اور جائز نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔